الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ افرأیتم، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے، ما تحرثون، جو تم بوتے ہو، أأنتم تزرعونہ، سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو اس کو چورا چورا بنا دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد نصیب۔ افرأیتم، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے، الماء، پانی، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، أأنتم انزلتموہ، سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کو من المزن، بادل سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہی اتارنے والے ہیں۔ ذات محترم، ابھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 63 تا 69 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں، اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، اور تم اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، پس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے۔ کل کے بلکہ پرسوں کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنی قدرت کی ایک اور علامت اور قیامت کے اوپر ایک اور دلیل پیش فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو، أأنتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں۔ توحید باری اور وقوع قیامت پر ایک دوسری دلیل اللہ تعالیٰ یہاں پیش فرما رہا ہے۔ کھیتی باڑی کے متعلق تمہیں تفصیلی علم ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ زمین میں ہل چلاؤ، اس میں بیج ڈالو، اس کے بعد اس کے پک کر تیار ہونے تک جو حیران کن تغیرات وقوع پذیر ہوتے ہیں، کیا اس میں تمہارا بھی کوئی دخل ہے؟ پھر ان کے لیے جتنی حرارت، ٹھنڈک، روشنی، ہوا، رطوبت وغیرہ عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مناسب مقدار میں اور بروقت کون مہیا کرتا ہے؟ کیا تمہارے بتوں، دیوی دیوتاؤں میں یہ قدرت ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ نیز جو ذات اس دانے کو جو زمین میں گل جاتا ہے، اس کو پھر ایک تن آور پودا بنا دیتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو خاک میں ملنے کے بعد نئی زندگی عطا فرما دے۔ کتنی پیاری قرآن دلیل پیش کر ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارا کام ہے کھیت میں بیج بو دینا، اب اسے اللہ کریم اس کو درخت بناتا ہے۔ کوئی بھی بیج آپ بوئیں کسی درخت کا، کسی فصل کا، پھر اس کے اوپر مختلف تغیرات رونما ہوتے ہیں، حرارت، روشنی، ہوا، یہ سب نظام اللہ کریم فرماتا ہے۔ مناسب ہوا، مناسب روشنی، مناسب پانی، موسم، سردی، گرمی، یہ سب۔ پھر فرمایا کہ تمہارا کام کیا تھا، اس بیج کو بو دینا۔ پھر وہ بیج جو تم نے زمین میں بویا وہ گل سڑ گیا، لیکن اس سے پھر درخت کس نے پیدا کیا؟
اس سے خوبصورت فصل کس نے پیدا کی؟ کیا تمہارے بتوں کے اندر یا تمہارے ان اشیاء جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کسی میں یہ طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر فرمایا لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہیں ہی بد نصیب۔ اگر ہم چاہیں تو لہلہاتے کھیتوں کو تیس نیس کر کے رکھ دیں، نہ وہ انسانوں کی خوراک بن سکیں نہ حیوانات کے لیے چارہ کا کام دے سکے۔ تم نے زراعت کو نفع بخش بنانے کے لیے کافی روپیہ خرچ کیا تھا، اعلیٰ بیج مہنگے داموں خریدا تھا، کھاد فراہم کی تھی، آپ پاشی کے لیے بڑے مصارف برداشت کیے تھے، تمہیں یہ توقع تھی بڑی آمدنی ہوگی، لیکن خرچہ بھی پورا نہ ہوا۔ اس وقت تم حسرت و یاس سے کف افسوس ملنے لگو گے اور کہو گے ہائے افسوس، ہماری لاگت بھی ضائع ہو گئی، افسوس ہم بڑے بد نصیب ثابت ہوئے۔ یہ بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، جو کسان لوگ ہیں وہ اس کی گواہی بھی دیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسان نے زمین میں فصل بویا، پانی بھی دیا، کھاد بھی دی، دیکھ بھال بھی کی، اللہ کی طرف سے طوفان آیا، آندھی آئی، ہوا آئی تیز، وہ ساری فصل یا تو وہ پکی ہی نہیں، کچی کو تباہ و برباد اس ہوا طوفان نے کر دیا، یا فصل پک کے تیار ہو گئی لیکن ابھی کاٹا نہیں گیا تھا، طوفان آیا، آندھی آئی، ساری فصل تباہ ہو گئی، اب وہ جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہ رہا۔ تم تو چاہتے تھے کہ جناب تمہارے دل میں تھا ہم نے بڑے پیسے لگائے، بڑی کھاد فراہم کی، ہمیں فصل سے بہت زیادہ آمدنی ملے گی، ہم مالدار ہوں گے، لیکن اللہ کو منظور نہ ہوا، تمہارا خرچہ بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ اس کو تباہ و برباد کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ تو فرمایا میں وہ پروردگار ہوں، چاہوں تو تمہاری فصل خوبصورت کھیتوں کی صورت میں تمہیں دے دوں اور تمہیں بہت زیادہ منافع ہو، اور اگر میں چاہوں تمہارا سارا منافع ضائع کر دوں، یہ سارا میرے دستے قدرت میں ہے۔ اور پھر تم کہتے ہو افسوس ہمارا تو خرچہ بھی پورا نہیں ہوا۔ پھر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور سے دیکھا پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ انسان صرف بھوک ہی محسوس نہیں کرتا، اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تمہاری خوراک کا انتظام فرمایا ہے، اسی طرح تمہاری پیاس بجھانے کے لیے ہم نے پانی کی فراہمی بھی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرو، جو پانی تم چشموں، کنووں، دریاؤں سے پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے؟ کبھی تم نے سوچا یہی نہ کہ بادل گھر کر آتے ہیں، بارش برستی ہے، کچھ پانی دریاؤں میں بہنے لگتا ہے، کچھ مقدار تالابوں میں بھر جاتی ہے، اس کا اکثر حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، تہہ زمین پانی کے ذخائر جمع ہو جاتے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے تم کشید کرتے ہو۔ الغرض ہر قسم کے پانی کا اصل سرچشمہ بارش ہے، ہر قسم کا پانی جہاں سے بھی تمہیں آتا ہے اس کا ذریعہ بارش ہے۔ بھلا بتاؤ اس میں کسی غیر کی کوئی مداخلت ہے؟ لبالب بھرے ہوئے سمندر کس کے ہیں؟ سورج کی کرنیں جو پانیوں کو بخارات میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ کس کی ہیں؟ پھر ہوائیں کس کے حکم سے ان بخارات کو اٹھا کر مناسب بلندی پر پہنچا دیتی ہیں؟ وہ برودت جو ان بخارات کو پانی میں تبدیل کرتی ہے وہ کون مہیا کرتا ہے؟ پھر کس کے حکم سے بادل ایک مقرر مقدار میں بارش برساتے ہیں؟ جب یہ ساری کارروائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا انکار یا کسی کو اللہ کی خدائی میں شریک کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اللہ نے ایک اور دلیل پیش کی اپنی قدرت کی، اپنے رب ہونے کی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے جو پانی تم پیتے ہو، پانی کے بغیر جیسے خوراک کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر بھی کوئی جاندار مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ پانی تمہیں کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ خواہ وہ پانی کنووں کی صورت میں ہو، چشموں کی صورت میں ہو، دریاؤں کی صورت میں، سب کا ذریعہ بارش ہے۔ اگر بارش نہ برسے،
پانی تمہیں نہ ملے۔ پھر فرمایا اللہ کی شان دیکھیں، بارش ہوتی ہے کنویں بھر جاتے ہیں، چشمے بھر جاتے ہیں، دریاؤں سمندروں کے اندر پانی کے اندر کثرت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی شان دیکھیے، دھوپ کے ذریعے پانی بخارات کی صورت میں بنتا ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں ان بخارات کو لے کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں، پھر اللہ جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنی مقدار میں چاہتا ہے اتنی بارش برسا دیتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کی شان ہے۔ کیا کسی اور کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے سمندر، اتنے بڑے بڑے دریا، اتنے بڑے بڑے کنویں، چشمے پانی سے بھر دے؟ کسی کے اندر قوت نہیں ہے، یہ فقط رب کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو فرمایا جس رب کی یہ شان ہے اس پروردگار کو چھوڑ کر بتوں کی آگے جا کے جھکنا اور ان سے مرادیں مانگنا اور اللہ کو بھول جانا، اس کی بندگی اور اس کے اوپر ایمان نہ لانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت کو سمجھنے اور اللہ کریم کے اوپر ایمان لانے اور اس کو اپنا خالق و مالک ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔